تو بات ایسی دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس سارے حق جو ہے ماں باپ کے ہیں، ماں باپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بہت تجربے سے اور بالکل صاف ستھری بات یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اولاد نافرمان ہو رہی ہے نا تو بھائی صاحب اس میں آپ مجرم ہیں، آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی ہے۔ اگر 5% اولاد غلط ہے نا، 95% ماں باپ غلط ہیں۔ بھائی میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے دین سکھایا، محبت دی، فرما برداری بنائی، تو میرے تو تصور میں بھی نہیں آتی کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہے تو پہلے غور کرو نا، بھائی غور کرو تم نے کیا واقعتاً اس کی اسلام کے مطابق تربیت کی ہے؟ جب تم نے اس کو وقت ہی نہیں دیا، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تم نے اس کی تربیت نہیں کی، تو اب وہ مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو کیوں رونا پیٹ رہے ہو؟ اپنے آپ کو رو کہ جو تم نے ادھر ادھر غیبت خوری میں اور ادھر ادھر مستی میں اور شادی میں بیاہوں میں اور گھومنے میں جو ٹائم گزارا نا، جو اولاد کو نہیں دیا، اب وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ ورنہ اکثر اولاد نافرمان نہیں ہوتی ہے، سب اولاد جو ہے فرما بردار ہوتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے۔ ماں باپ کا رویہ اور ماں باپ کی جو ہے بے توجہی اولاد کو اس درجے میں لا کے کھڑی کرتی ہے، اور یہ ماں باپ کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، وقت ہی نہیں دیتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق ادا کرنا یہ ہے کہ بھائی میں اعلیٰ سے، یہ حق نہیں ہے بھائی میں نے کس چیز میں کمی کی بتاؤ، برانڈیڈ کپڑے ان کو پہنائے میں نے، اور میں کاشی پور لے کے گیا، دھام پور شو روم میں لے کے گیا، جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا میں نے وہ کپڑے پہنائے، اور اسکول بھی اعلیٰ کوالٹی کے، یہ حق ہے؟ یہ مت دلاؤ کپڑے، یہاں افضل میں کپڑوں کی کمی ہے کیا؟ ہلکے دلا دو کپڑے، مت لے کے جاؤ کوئی اعلیٰ تکڑے والے اسکول میں جہاں ٹھیک سی تربیت مل جائے، تعلیم ہو جائے، وہاں دلا دو۔ یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے آپ سوچئے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کتنا وقت دے رہے ہیں۔ بھائی پہلے ماں باپ یہ ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان سے دوستی لگا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے تو اس کو نہیں بیٹے یہ نہیں، آپ دائیں ہاتھ استعمال کرو، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے۔ بچہ جو ہے کپڑا نکال رہا ہے تو اس نے دائیں ہاتھ سے نکال دیا تو نہیں بیٹی تو غلط ہو گیا ہمارے نبی کی سنت کے۔ بتاؤ اگر سوچو، تم اتنے سارے بیٹے ہو، تم اگر تربیت کرتے ہو تو یہ اپنے گھر میں ایک دو دفعہ نہیں، دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ بچے کو ٹوکنا چاہیے اگر وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہو۔ اگر آپ کرتے ہو تو بتاؤ، کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہو تو دیکھو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ کیا ماحول ہے ہمارے گھروں کا۔ تو جب تم اس کی تربیت نہیں کر رہے ہو، جب اسے بھی ضرورت ہے تمہاری، تم حق ادا نہیں کر رہے ہو، تو جوانی میں جا کر ان کی کیوں امید لگائے بیٹھے ہو گئی ہمارے حق ادا کریں؟ عجیب صورتحال ہے، ماں باپ سے تربیت ہی نہیں کرنی آتی ہے، حق ادا نہیں کرتے ہیں، بعد میں روتے ہیں۔ اور اگر بچپن میں حق ادا کر بھی دیں تو بعض دفعہ جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد کس طرح ظلم ہوتے ہیں ماں باپ کے، آپ دیکھیے ماں باپ کے مثال کے طور پہ 2 لڑکے ہوں، 4 لڑکے ہوں، اب اصل میں ماں باپ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک سی نیت سے دیکھتے ہیں، ان کی تو اولاد ہے، محبت ہے۔ یہ بعض دفعہ یوں ہوا کہ بڑا بھائی ہے، اس نے خوب محنت کی، محنت کرنے کے بعد بھائیوں کی شادی میں بھی لگا دیا اور کام بھی کر دیے، مل بانٹ کر کے کر دیے۔ اب وہ اس کی بھی فیملی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، بیوی ہو گئی، تو اب اگر وہ تھوڑا سا یہ کرتا ہے کہ اپنا تھوڑا سا سائڈ سے کچھ کرنا شروع کر دے، مثال کے طور سے اس نے کہیں زمین لے لی، پلاٹ لے لیا، کہیں اور پر تجارت کے لیے کام بڑھا لیا، تو ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس نے الگ کیوں لیا ہے، یہ بھیا نہیں ہے، ان کے حق نہیں بنتے کیا؟ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کیا ہماری نافرمانی کر رہا، یہ بھیا کہاں جائیں گے، انہیں کوئی دوسرا دیکھنا آئے گا کیا، جب پلاٹ لیا ہے تو ان کو بھی دے آدھا اس میں، اب کیوں دے بھائی، تم کس کام کے لیے ہو، تم نے کیا کہا زندگی میں، تم نے کیوں نہیں کر کے دیا کچھ اولاد کو؟ بعض ماں باپ اس لیے ظلم شروع کر دیتے
بھائی ایک بڑا بھائی ہے، اس نے حق ادا کر دیا، بہت ساری چیزیں کر دی ہیں اس نے اور کرے گا، کرتا رہے گا، لیکن اگر وہ اپنی الگ زمین خرید رہا ہے، اپنا الگ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اپنی محنت سے کر رہا ہے، تو ماں باپ ٹارچر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کہ چھوٹے بھائیوں کو بھی اس میں برابر دے۔ کیوں دے بھائی؟ یہ اس کی مرضی ہے، دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس نے کمایا، وہ مالک ہے۔ اور انہی چیزوں کو لے کر کے بڑی پھر کشمکشی ہو جاتی ہے اور بھائیوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کے ظلم جوانی میں آ کر کے شروع ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بیویوں کو لے کر کے جو اگر بیچارہ لڑکا بھائی وہ آیا ہے، اس کی شادی ہو گئی، تو اب ماں باپ شادی ہونے کے بعد بھی یہ امید لگا کے رکھتے ہیں کہ جیسے شادی سے پہلے تمام تر سارے مشورے باتیں ہم سے کرتا تھا تو وہ ہم سے ہی کرے۔ اب بھائی جب تم سے ہی کرے تو یہ بیوی کائے کے لیے آئی ہے پھر؟ ہاں تمہیں تمہارا حق ادا نہ کرے، وہ تمہیں توجہ نہ دے، وہ تمہارے اوپر خرچ کرنا، تمہیں توجہ دینا، محبت کرنا بند کر دے، تو تب تو تمہیں کہنے کا حق ہے۔ لیکن جب ایک اور انسان اس کی زندگی میں آیا ہے تو اسے وقت تو دے گا نا بھائی۔ یہ جی تم لے کے بیٹھے ہو، اس کی امی کو پاس میں لے کے بیٹھے ہو، تم نہیں کرتے ہوگے ان سے محبت؟ بھائی شوہر تو بیوی سے محبت کرتا ہی ہے نا، تو اس میں اختلاف شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے ہمیں توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اکثر یہاں سے معاملات گڑبڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ظلم بتا رہا ہوں تمہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ سمجھدار ماں باپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا ہم لوگ بھی ہیں اور آپ اپنا خوش رہو بڑھ کر کے، لیکن ان چیزوں میں شکایتیں اور یہ بس وہ تو آپ لوگ سب کو معلوم ہوگا جو شادی شدہ ہیں۔ بہرحال تو یہ چیزیں ظلم کی شروع ہوتی ہیں۔ بعض اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا، دیکھیے آپ یہ سمجھ لیجئے جب سماج میں بہت اچھی بات ہے، ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے بچہ کہاں جا رہا ہے، کیسے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ان چیزوں پہ توجہ ضروری ہے۔ لیکن آپ کو جب معلوم ہو جائے کہ بھئی آپ کا بچہ ماشاءاللہ نماز کا بھی پابند ہے، ساری چیزوں میں آپ کا نام اس نے کبھی اب تک گندہ نہیں کیا ہے، وہ کام کو لے کر کے بھی چل رہا ہے، تو بعض ماں باپ کی صورتحال ہوتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی جوان ہو گئے 20-25 سال، لیکن ماں باپ اس کو وہی سمجھے جا رہے ہیں 5 سال کا بچہ۔ اب مثال کے طور پہ اس کے کسی سے تعلق ہے، وہ ان کے پاس بیٹھا ہو بھی ہے، کہاں تو کیوں نہیں آ رہی ہے گھر پہ؟ بھئی اب وہ 20-25 سال کا ہو گیا ہے، اسے اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، اسے تجارت بھی کرنی ہے، اسے کاروبار بھی کرنے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا نہیں اچھے لوگوں کے ساتھ میں، تو کیسے تو اس کے معاملات بڑھیں گے، کیسے وہ کبھی کاروبار کر سکے گا، کیسے آگے کو بڑھ سکے گا، جب تم نے اس کو ذہنی غلام بنا دیا کہ 1 منٹ کے لیے بھی تجھے تو سوچنا بھی وہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں، تو سوچ بھی نہیں سکتا اپنی الگ، تجھے سوچنا بھی وہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو یہ ماں باپ جو ہے نا اچھے نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں ایسے ماں باپ جنہوں نے سوچ کو بھی بالکل مفلوج بنا دیا، بچہ اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی ان کی زندگی پہ پہرے ڈال دیے، ایسے ماں باپ ظالم ہیں۔ اور یقین جانو ایسی کئی اولاد ہیں جو پریشان ہیں، جو شکایتیں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تنگ آ گئے ہیں اپنے ماں باپ سے۔ اور ایسے ماں باپ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں نا، تو جب اولاد ذہنی طور پر بالکل مریض بن جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، اب نہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے ہمیں اس نے ملنے ہی نہیں دیا، ہمیں تعلق بنانے نہیں دیے، تو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ خدمت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں کریں گے وہ خدمت جب ساری زندگی ان کی گھٹ گھٹ کر کے تمہارے ظلم دیکھ کر کے ہو گئی؟ اللہ کے خوف سے کرنے وہ ایک اچھی بات ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ بہت ساری چیزیں یہ سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ماں باپ کے حق ہیں، بالکل ہیں، ضرور ادا کرنے چاہیے اور ہم کو کرنے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت بڑی چیز ہے۔ لیکن ماں باپ جو بن گئے ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سنیں کہ تم اگر یہ کہتے رہو کہ ہماری اولاد ظلم کر رہی ہے، ہمارے ساتھ میں یوں کر رہی ہے، یوں کر رہی ہے، تو تمہارے کہنے سے ظالم نہیں ہوگا، کنڈیشنز دیکھی جائیں گی، تم نے کیا معاملہ کر رکھا ہے، کس وجہ سے تم اپنی اولاد کو دشمن کہہ رہے ہو، اور بلا وجہ عالموں کے مولاناؤں کے پاس میں جا کر تم مسئلے پوچھتے رہو اور فتوے لیتے رہو، تو فتوے تو جو تم بتاؤ گے اس کے مطابق ملیں گے، لیکن اللہ کے یہاں معاملات اور جو ہوں گے وہ زندگی میں دیکھ کر کے ہوں گے کہ تم نے کتنے حق ادا کیے ہیں، تم کیسے ماں باپ ہو، اچھے ماں باپ ہو یا ظلم کرنے والے ماں باپ ہو۔ تو اس لیے بھائی یہ بات میرے ذہن میں تھی، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنے، تو اب ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت میں یہ چیزیں تو اپنی زندگی سے دور کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو ذہنی طور پر ٹورچر نہیں کرنا چاہیے، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا ان کو عادی بنانا چاہیے، اور ان کے ساتھ دوستانہ ماحول قائم کرنا چاہیے، جو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو بڑھنے دینا چاہیے،
ان کو دباؤ میں نہیں لینا چاہیے، اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ یہ سوچ لو کہ اگر یہ سوچو کہ اولاد ہی جہنم میں جائے گی، نہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ ظالم تو کوئی بھی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے چاچا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو ظلم کرے گا اللہ کے ہیں وہ پکڑا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔